توشہ خانہ 2 کیس کے 2 اہم گواہان کے بیانات سامنے آ گئے۔ گواہان میں بانی پی ٹی آئی کے سابق پرنسپل سیکرٹری انعام اللہ شاہ اور پرائیویٹ اپریزر صہیب عباسی شامل۔ صہیب عباسی کا بلغاری جیولری سیٹ کی قیمت کم لگانے کا اعتراف۔ کہا انعام اللہ شاہ نے دباؤ ڈال کر بلغاری سیٹ کی 50 لاکھ روپے ویلیو لگانے کا کہا۔ انعام اللہ شاہ کا بھی جیولری سیٹ کی قیمت کم کرنے کے لیے صہیب عباسی پر دباؤ ڈالنے کا اعتراف۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں پیش رفت۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستیں 3 ماہ بعد سماعت کے لیے مقرر۔ سزا معطلی کی درخواستوں پر سماعت 25 ستمبر کو ہوگی۔ نو مئی کے 10 مقدمات میں پی ٹی آئی کے 18 رہنماؤں کو اشتہاری قرار دے دیا گیا۔ اے ٹی سی راولپنڈی نے عمر ایوب، شبلی فراز، احمد چٹھا، کمل شوذب، راشد شفیق سمیت 18 ملزمان کو اشتہاری قرار دیا۔ ملزمان کے اشتہاری مختلف تھانوں میں درج مقدمات میں جاری کیے گئے۔ 18 اکتوبر کو رپورٹ طلب۔ دنیا بھر کے فنکار اور انسانی حقوق کے علمبردار فلسطین کے حق میں آواز اٹھانے لگے۔ لندن کے ویمبلے میں ٹوگیدر فار فلسطین کانسرٹ کا انعقاد۔ دنیا بھر میں لاکھوں افراد نے اس کانسرٹ کو لائیو سٹریم میں دیکھا۔ معروف شخصیات نے اسرائیلی جارحیت اور عالمی خاموشی پر تنقید کی۔ منتظمین کے مطابق اس کانسرٹ سے جمع ہونے والی تمام رقم غزہ میں انسانی امداد کے لیے دی جائے گی۔ یمن سے اسرائیل پر ڈرون حملہ۔ ڈرون اسرائیلی شہر ایلات میں ہوٹل کے نزدیک جا گرا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حملے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ ایلات میں ہونے والے ڈرون حملے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی، جس میں ڈرون کو ایک عمارت کے قریب گرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اسرائیل غزہ میں جو کر رہا ہے وہ نسل کشی ہے۔ اسرائیلی حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے 20,000 بچے بھوک کا شکار ہیں۔ لندن کے میئر صادق خان بھی اسرائیل کی غزہ میں جاری بہیمانہ غیر انسانی کارروائیوں پر بول پڑے۔ کہا غزہ میں صحت کا نظام تباہ و برباد ہو گیا۔ غزہ میں انسانی امداد کی کمی ہے۔ میئر لندن صادق خان کو میرے کہنے پر شاہی ضیافت میں مدعو نہیں کیا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ صادق خان شاید آنا چاہتے تھے، لیکن میں نے انہیں وہاں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ میرے خیال میں لندن کے میئر کا شمار دنیا کے بدترین میئرز میں ہوتا ہے۔ لندن میں جرائم کی شرح انتہائی بلند ہے اور مسٹر خان امیگریشن کے لیے بھی آفت ہیں۔ امریکی صدر کی دورہ برطانیہ سے واپسی پر طیارے میں صحافیوں سے گفتگو۔ امریکی صدر کا افغانستان میں بگرام ایئر بیس واپس لینے کا انڈیا۔ ٹرمپ نے کہا بگرام ایئر بیس واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دعویٰ کیا کہ بگرام ایئر بیس چین کی ایٹمی ہتھیار بنانے کی جگہ سے محض 1 گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ ٹرمپ کے بیان پر برطانوی وزیر اعظم حیران۔ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران کیئر سٹارمر صدر ٹرمپ کو دیکھنے لگے۔ ٹرمپ کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا بھی تذکرہ۔ پاک بھارت سمیت 7 جنگیں رکوانے کا کریڈٹ لے لیا۔ امریکہ اور برطانیہ کا ٹیکنالوجی میں شراکت کا معاہدہ۔ مائیکروسافٹ سمیت بڑی ٹیک کمپنیاں برطانیہ میں 150 ارب پاؤنڈ کی سرمایہ کاری کریں گی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے لندن میں ملاقات۔ مشترکہ امور پر تبادلہ خیال۔ مشترکہ نیوز کانفرنس میں برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا ہم امن کے لیے متحد ہیں، ہمیشہ ساتھ ہیں اور رہیں گے۔ غزہ میں جنگ ختم ہونی چاہیے، یرغمالیوں کو رہا کیا جانا چاہیے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہمیں 7 اکتوبر کو یاد رکھنا ہوگا، جو دنیا کی تاریخ کے بدترین اور پرتشدد دنوں میں سے ایک تھا۔ ٹرمپ نے غزہ میں فلسطینیوں کی مشکلات کا ذکر تک نہ کیا۔ فرانس میں حکومت کی بجٹ پالیسیوں کے خلاف ملک گیر ہڑتال۔ نظام زندگی مفلوج۔ لاکھوں افراد دارالحکومت پیرس اور بڑے شہروں کی سڑکوں پر نکل آئے۔ مشتعل مزدوروں نے وزارت خزانہ پر دھاوا بول دیا۔ جگہ جگہ پولیس سے جھڑپیں۔ 500 سے زائد مظاہرین گرفتار۔ پاک سعودی دفاعی معاہدے سے بھارت پریشان۔ ترجمان بھارتی وزارت خارجہ رندھیر جیسوال نے سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر جاری بیان میں بھڑکی مارتے ہوئے کہا بھارتی حکومت سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان اس پیش رفت سے آگاہ تھی۔ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی معاہدے پر دستخط کی رپورٹس دیکھی ہیں۔ خطے اور عالمی استحکام پر اس معاہدے کے اثرات کا جائزہ لیں گے۔ بھارتی اپوزیشن نے پاک سعودی عرب دفاعی معاہدے کو پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بڑی فتح اور مودی سرکار کی بدترین شکست قرار دے دیا۔
वज़ीर आज़म सऊदी अरब से लंदन पहुंच गए। नवाज शरीफ की आयादत की। शहबाज शरीफ बरतानिया के दौरे के बाद अमरीका भी जाएंगे। 21 सितंबर को बरतानिया से अमरीका रवाना होंगे। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शिरकत करेंगे। जनरल असम्बली से वज़ीर आज़म का खिताब 26 सितंबर को तय है।